السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش اور آباد رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، میری تھوڑی طبیعت خراب ہے، 2 دن سے میری طبیعت کافی خراب ہے، تھوڑی نہیں کافی خراب ہے، بہت زیادہ فیور ہے اور سردی کھانسی بھی بہت ہے۔ کھانسی تو اتنا زیادہ ہے کہ میں وائس اوور نہیں دے پا رہی تھی۔ میرے ویڈیو کو مطلب 2 دن پہلے ہی اپلوڈ ہو جانا چاہیے، لیکن میں آج اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ ابھی تو میں وائس اوور دے رہی ہوں، انشاءاللہ طبیعت اچھی رہی تو میں ویڈیو اپلوڈ بھی کر دوں گی شام تک۔ اچھا جی، تو یہ سب سارا جو کلپ دیکھیں گے نا، یہ میری آپی کے گھر کا ہی ہے۔ جب میرا بابو بیمار تھا تو بس کافی فیور تھا اس کو نا، تو بس اس کو پٹی دے رہی تھی اور میری بھی طبیعت 2 دن سے بتائی نا خراب ہے، تو میں تو اپنے گھر آ گئی اور بابو کی طبیعت خراب ہو گئی تھی نا، تو میں آپی کے گھر نا اور ایکسٹرا رک گئی تھی 1-2 دن۔ تو سیٹرڈے کو شام میں آ گئی تھی، کیونکہ میرے حبی جی آ گئے تھے نا، میرے ہسبینڈ، تو ان کے ساتھ نا ہم لوگ گھر آ گئے تھے۔ وہیں پہ کھانا وانا کھا کے رات میں ہم لوگ گھر آ گئے تھے اپنے۔ اور پھر نا بابو کی طبیعت تو ابھی بھی خراب ہے، وائرل چل رہا ہے نا، تو وائرل کیا ہوتا ہے نا، کم سے کم 1 ہفتہ لگ ہی جاتا ہے طبیعت ٹھیک ہونے میں، ایک ہفتہ 10 دن ایسے لگ جاتا ہے۔ تو میری آواز سے آپ کو پتہ چل رہی ہوگی کہ مجھے بہت زیادہ سردی کھانسی ہے، فیور ہے۔ دوا کھائی ہوں تو فیور اترا ہے الحمدللہ، لیکن سردی کھانسی ہے۔ اور پھر یہاں پہ نا میں یہ قرآن شریف نا آن لائن آرڈر کی تھی گنگن کے لیے، ترجمہ والا، رومن جو ہوتا ہے وہ والا، کیونکہ مجھے بہت یہ تھا کہ میں گنگن کا جب برتھ ڈے ہوگا نا تو میں اس کو قرآن شریف دوں گی ترجمہ کے ساتھ، اور انگلش میں ترجمہ ہے نا تو بہت ایزلی رہتا، بہت آرام سے پڑھ لیتے ہیں بچے، تو کم سے کم اسے پڑھے گی، سمجھے گی، تو بہت ضروری ہوتا ہے نا میننگ کے ساتھ قرآن شریف کا تلاوت کرنا، قرآن شریف پڑھنا۔ تو بس مجھے تھا کہ کیونکہ نا جب میں لی تھی نا قرآن شریف پچھلے سال، تو رمضان میں گنگن نا میں وہاں تھی تو گنگن پڑھتی تھی، تو بولتی تھی گڑیا ممی یہ بہت اچھا ہے قرآن، تو میں بولی بیٹا انشاءاللہ میں آپ کو گفٹ کر دوں گی۔ تو اس کا برتھ ڈے تھا تو میں سوچی اس سے پیارا، اس سے خوبصورت تحفہ تو اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو بس میں گنگن کو نا قرآن شریف آن لائن ہی آرڈر کر دی تھی، پر برتھ ڈے میں نہیں دی پائی تھی، کیونکہ برتھ ڈے میں نا یہ ہوا نہیں تھا، ڈیلے ہو گیا تھا کسی وجہ سے، تو تھوڑا لیٹ آیا ہے کوریئر۔ تو بس نا میں گنگن کو جب یہ گفٹ دی نا تو گنگن بہت خوش ہو گئی ماشاءاللہ سے۔ اور پھر یہاں پہ شام کا وقت تھا تو میں بچوں کے لیے یہ سارا کلپ نا میری طبیعت خراب ہونے کے پہلے کا ہے، کیونکہ جب میں اپنے گھر آئی نا تب میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور اتفاق سے حبی جی چلے بھی گئے تھے، حبی جی تھے تو ہی ہلکا ہلکا طبیعت خراب ہو گئی تھی، بس سردی کھانسی تھی، فیور نہیں تھا۔ جب وہ گئے نا صبح صبح، اس کے بعد سے پورے دن بہت زیادہ بخار رہا مجھے۔ پھر شام میں ڈاکٹر کے پاس گئی، دوا وغیرہ لی تو ابھی فیور کم ہے، لیکن سردی کھانسی اور ویکنس بہت زیادہ ہے۔ تو بس یہ آپ ہی کے گھر کا سارا کلپ ہے۔ آپ ہی کے گھر نا بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، آپ ہی یہ برگر کا جو پاؤ ہوتا ہے نا وہ لے کر کے آئی تھی، تو میں سوچی نا انڈا والا سمپل سا برگر بنا دیتے بچوں کے لیے۔ اچھا جی، تو میرا ٹاپک تو کچھ اور ہے، پہلے میں اپڈیٹ دے دی کہ مطلب ویڈیو میں کیا ہو رہا ہے اور اپنے طبیعت کے بارے میں۔ اور چلیے بات کرتے ہیں، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ 10 ایسے جملے جو ہر بیوی کو اپنے شوہر سے بولنا چاہیے، جو کہ بیوی نہیں بولتی ہے۔ کچھ بیوی تو شرماتی ہے، اور کچھ بیوی کا تو ہسبینڈ سے تھوڑا انبن رہتا ہی ہے، تو اس کی وجہ سے نہیں بول پاتی ہے، اور کچھ بیویاں شرم کی وجہ سے نہیں بولتی ہے کہ میں یہ سارے جملے اپنے شوہر کو کیسے بولوں۔ لیکن جب اگر آپ یہ سارے جملے، اس میں سے کچھ جملے شوہر کو بھی اپنی بیوی کو بولنا چاہیے، تو جب یہ جملے آپ استعمال کریں گے اور ایک دوسرے کی تعریف کریں گے، شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کا، تو انشاءاللہ سے دونوں میں بہت ہی خلوص، بہت ہی محبت رہے گا، اور زندگی پرسکون گزرے گی، اور آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ آج کل بیوی کے اندر اور شوہر کے اندر بہت ساری کمیاں آ گئی ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ہمیں شوہر کی بات اچھی نہیں لگتی ہے، شوہر کو بیوی کی بات اچھی نہیں لگتی ہے، پر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے آج کا اتنا ایسا دور ہے، ہسبینڈ وائف کا ہمیشہ لڑائی ہوتے رہتا ہے، جس کے بارے میں سنو، میں نے بہت سارے کمنٹ پڑھتی ہوں، تو بیویاں لکھتی ہیں کہ آپ دعا کیجئے گا کہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے، یا اللہ پاک میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، میرے شوہر کا غصہ کم ہو جائے، ہم دونوں میں بے شمار پیار ہو جائے۔ اور بھی بہت سارے ایسے بہت سارے ویڈیو ایسے آتے ہیں شوہر اور بیوی پہ، بہت سارے کمنٹس بہنوں کا رہتا ہے، مطلب بہت ساری بہنیں بہت پریشان ہیں شوہر کو لے کر کے۔ سوچیں نا، جو رشتے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، نکاح ہوا، شادی ہوئی، ساتھ میں رہتے ہیں، اور پھر بیوی کو دعا کرنا پڑ رہا ہے کہ اللہ پاک ان کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دے،
تو ایسا نہیں ہونے چاہیے۔ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کا تعریف کرے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے خلوص سے رہے۔ یہ رشتہ بہت نازک ہے اور یہ رشتہ کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر شوہر اور بیوی کے بیچ کچھ ہو بھی گیا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کر دے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے تو بیوی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ ہم آپ کے لیے معاف کرے، یہ میرے شوہر ہے، میرا تو ان کے بنا گزارا بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارے ہاں مطلب شوہر کا جو سایہ ہوتا ہے وہ تو بیوی کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ہر بیوی چاہتی ہے کہ ان کے شوہر کا سایہ ان کے ساتھ زندگی بھر قائم رہے۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیوی نہیں بول پاتی ہے، پر بیوی کو یہ بات بولنا چاہیے۔ آپ یہ سارے جملے استعمال کر کے دیکھیے، بول کے دیکھیے، آپ کے شوہر بہت خوش ہو جائیں گے اور انہیں بہت اچھا لگے گا۔ پھر ایک دونوں کے دل میں اللہ تعالیٰ بہت بے شمار محبت ڈال دیں گے اور آپ کی زندگی بہت اچھے سے گزرے گی۔ تو پہلا جملہ یہ ہے، بیوی اپنے شوہر سے کہا کرے کہ میرا آپ کے ساتھ جو رشتہ ہے نا وہ بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ سے ہماری زندگی بہت اچھے سے گزر رہی ہے، تو میرا اور آپ کا رشتہ بہت اچھا ہے۔ تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میری بیٹی کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی طرح شوہر دے۔ آپ یہ بات کہہ کر کے دیکھیے، آپ کے شوہر جھوم جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے شوہر کے اندر کمی ہوتی ہے اور اللہ سے آپ نماز میں دعا کریں کہ اللہ میرے شوہر کے اندر چھوٹی موٹی جو کمی ہے اس کو اللہ دور کر دے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سارے شوہر ایک جیسے ہوتے ہیں، سارے شوہر اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ شوہر اچھے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے دنیا میں سارے لوگ خراب ہیں۔ تو یہ جملہ آپ کہہ کر دیکھیے، آپ کے شوہر جھوم جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ دوسرا جملہ جو یہ ہے وہ آپ اپنے شوہر سے کہا کیجئے، کبھی بھی بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں، موقع ہے یا روم میں اپنے بیڈ روم میں لیٹے ہیں تو ان سے کہا کیجئے، پتہ ہے آپ کو، آپ میرے بچوں کے ہیرو ہو، آپ مطلب سب سے بہتر ہو، سب سے بیسٹ ہو، اور میرے بچوں کے لیے آپ ہیرو ہو، میرے لیے آپ میرے ہیرو ہو۔ میں اور میری فیملی، میرے بچے آپ کے ساتھ بہت خوش ہیں، بہت اچھی زندگی گزر رہی ہیں آپ کے ساتھ۔ یہ جملہ ضرور کہا کریں۔ نیکسٹ جملہ یہ کہ آپ ان سے کہا کریں، مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسا پارٹنر دیا، آپ جیسا شوہر دیا، اور مطلب میں چاہتی ہوں کہ جنت میں بھی میرا ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رکھے اور جنت میں بھی ہم دونوں اکٹھے رہیں۔ آپ یہ بات جب اپنے شوہر سے کہیں گے نا تو وہ اتنا خوش ہو جائیں گے، ان کے دل میں آپ کے لیے پیار تو ہے لیکن اور زیادہ پیار بڑھ جائے گا۔ نیکسٹ جملہ یہ کہ آپ اپنے شوہر کی تعریف کیا کریں، اور تعریف جو ہوتا ہے نا اس سے انسان نا بہت خوش ہو جاتا ہے۔ بولتے ہیں کہ اگر کسی کی تعریف کر دیا جائے تو وہ تعریف کے ذریعے ایک مہینہ تک اپنی زندگی بہت خوشی سے گزار سکتا ہے۔ تو شوہر کی کیا تعریف، اپنے اولاد کی، اپنے بھائی بہن کی، اپنے رشتہ دار کی، اپنی دوست کی، ایون کسی کی بھی، کوئی بھی انسان تیار ہوا اچھا لگ رہا ہے نا تو آپ اس کی تعریف کر دیں، دیکھیں سامنے والا کھل جائے، خوش ہو جائے گا، پھول کی طرح کھل جائے گا۔ تو تعریف کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کے اندر نا یہ عادت نہیں ہوتی ہے، لیکن تعریف کرنی چاہیے، اور نا اپنے شوہر کی تعریف کیا کرے، خوب تعریف کیا کرے، خاص کر جب وہ تیار ہو، جمعے کے روز وہ کرتا پاجامہ پہنے، عید کے روز تیار ہو یا کہیں جانے کے لیے تیار ہو، کبھی وہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، بہت اچھا کپڑا پہنے ہیں تو آپ ان کی تعریف کر دیں کہ آپ نا آج ماشاءاللہ سے بہت اچھے لگ رہے ہیں اور آپ نا بہت اچھے ہیں، اس طرح سے تو وہ بہت خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بس تعریف ضرور کیا کریں اپنے شوہر کی۔ نیکسٹ اپنے شوہر سے یہ کہا کریں کہ آپ کی جو بھی فیصلہ ہوتے ہیں، چاہے بچوں کو لے کر کے یا گھر کو لے کر کے یا کام کو لے کر کے، کسی بھی چیز کو یا اپنے جاب کو لے کر کے، تو میں آپ کے فیصلوں کی قدر کرتی ہوں۔ آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں نا کہ آپ کا کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے، میں ایگری کرتی ہوں آپ کے فیصلوں سے۔ تو یہ بات کہیں گے نا تو ان کو اچھا لگے گا کہ چلو میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں تو میری بیوی کو اچھا لگتا ہے۔ تو اس طرح کا جملہ اپنے شوہر کو ضرور بولا کریں۔ نیکسٹ آپ اپنے شوہر کو یہ بولا کریں کہ آپ کام کا ٹینشن بالکل بھی نہ لیا کریں، آپ جو بھی کماتے ہیں، جتنی آپ کی سیلری ہے اس میں الحمدللہ ہم بہت اچھے سے گزارا کر رہے ہیں، آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے۔ بس آپ جتنا کما رہے ہیں نا الحمدللہ اسی میں بہت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گی کہ اللہ اسی میں آپ کو برکت دے۔ تو آپ بالکل بھی زیادہ ٹینشن نہ لے، زیادہ ڈپریش نہ ہو، کسی بھی چیز کو لے کر کے زیادہ سوچے نہ۔ تو اس طرح سے بولیں گے نا تو ان کو لگے گا کہ نہیں میرے پاس ایسا
ہے کوئی جو مجھے سمجھتا ہے، جو میری تعریف کرتا ہے، جو مجھے ایپریشیٹ کرتا ہے، تو اس سے بھی شوہر بہت خوش ہوتے ہیں۔ نیکسٹ آپ یہ بولا کریں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، میں بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ۔ اب یہ کچھ کہیں گی، کچھ بہنیں یہ کہیں گی کہ نہیں میرے ہسبینڈ تو اتنے اچھے نہیں ہیں، میں ان کے ساتھ خوش نہیں ہوں، تو اپنے شوہر کے اندر کوئی تو خوبی ہوگی۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے، تو انہیں کہا کرے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، تو ان سے بھی ان کو بہت خوشی ہوگی، ان کے دل میں نا آپ کے لیے جگہ اور پیار بڑھے گا۔ نیکسٹ آپ ان سے یہ بولا کیجئے کہ آپ ہم سب کے لیے مطلب میرے لیے، میرے بچوں کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، مجھے اس بات کا احساس ہے، اور مجھے بہت طرز بھی آتا ہے کہ آپ اتنا محنت کرتے ہیں، اوور ٹائم کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، تو ہمیں اچھا لگتا ہے، تو اس طرح سے بولا کریں۔ کچھ بیوی ایسے کہتی ہیں کہ آپ کام کر رہے تو کون سا احسان کر رہے ہیں، سارے مرد کرتے ہیں، میں بھی تو کام کرتی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، بیوی بھی ایسا بہت ایسا کام کرتی ہے، بیوی بھی مطلب اور شوہر بھی کرتے، دونوں اپنا اپنا کام، محنت کا کام کرتے ہیں، تو دونوں اپنا اپنا فرض نبھاتے ہیں۔ بیوی بھی کہتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کر رہے تو کون سا احسان کر رہے ہیں، آپ تو فرض ہی نبھا رہے ہیں نا۔ ہاں صحیح ہے نا، وہ بھی فرض نبھا رہا ہے اور ہم بھی فرض نبھا رہے ہیں، دونوں اپنا اپنا فرض نبھاتے ہیں، تو بس اپریشیٹ کیا کرے اور ان کو احساس دلایا کرے کہ آپ کے ساتھ ہے، کوئی ہے جو آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی فکر کرتی ہے، آپ کی قدر کرتی ہے، آپ کی عزت کرتی ہے، تو اس سے شوہر کو بہت موٹیویٹ ملتا ہے، بہت موٹیویشن ملتا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں ان کو کہ میری بیوی اتنی اچھی ہے، مجھے اتنا سپورٹ کرتی ہے۔ نیکسٹ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کا گھر کا کوئی بھی کام جیسے کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو بناتے ہیں، کبھی کوکنگ میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، یا کوئی ایسا چیز ہے بلب لگاتے ہیں، یا کہیں پہ کوئی تار نکلا، مطلب کوئی بھی ایسا کام، نل ٹوٹ جائے تو اسے بناتے ہیں، ہوتا ہے کبھی کبھی نا کچھ ایسا ہیلپنگ کا کام جو ہوتا ہے نا گھر کا، وہ ہسبینڈ خود سے کر دیتے ہیں۔ اگر وہ کام آپ کریں نا آپ کے ہسبینڈ، تو آپ انہیں کہا کیجئے کہ آپ میری ہیلپ کر دیا، آپ کتنے اچھے ہیں نا، میرا گھر کا یہ کام تھا تو آپ میرا کر دیے، تو مجھے بہت خوشی ملی کہ آپ میری ہیلپ کر دیتے ہیں۔ لاسٹ جملہ یہ کہا کرے اپنے شوہر کو کہ آپ جب بھی ہم اور یا میرے بچے گھر میں بیمار پڑتے ہیں تو آپ ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں نا، آپ ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، آپ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، ہم آپ کے بغیر ادھورے ہیں، اگر آپ نہ ہو تو ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارے جملے نا آپ اپنے شوہر کو کہا کرے، دیکھیے وہ خوش ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ سارے بات اپنے شوہر سے کہیں گے، کریں گے، شروع میں مشکل ہوگی لیکن دھیرے دھیرے جب کریں گے نا تو آپ کو عادت ہو جائے گی اور آپ کا گھر جنت بن جائے گا، آپ کا شوہر ہمیشہ آپ سے خوش رہیں گے کہ میری بیوی مجھے اتنا اپریشیٹ کرتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے، مطلب میرا اتنا کیئر کرتی ہے، اتنا خیال رکھتی ہے، مجھے احساس دلاتی ہے کہ ہے کوئی آپ کے ساتھ۔ اچھا جی، تو یہی کچھ ٹپس تھا آپ سب کے لیے، آئی ہوپ آپ سب کو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔